تو پھر اس پہ بھی قربانی لازم ہے۔ اچھا بھائی، خراب تھن والے جانور کی قربانی بھی ہو چکا ہے، اگر گائے کے 2 تھن خراب ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، 1 تھن خراب ہے تو ہو جائے گی۔ بکری کا 1 تھن بھی خراب ہو تو بھی قربانی نہیں ہوتی اس کی۔ حاملہ بکری یا حاملہ یعنی حمل والی گائے کی قربانی، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر پریگننسی ہے کسی گائے کو یا بکری کو یا دمبی کو اور اس کی ولادت کا وقت آ چکا ہے، یعنی بچہ بالکل بن کے تیار ہو گیا، ابھی ولادت ہونے والی ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ ایسی جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ بہتر ہے، جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ولادت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو پھر بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر ایسی جانور کی گائے کی قربانی کسی نے کر دی تو بچے کا کیا ہوگا؟ تو بچہ، بعض فقہا کے نزدیک تو جانور جب آپ نے ذبح کر دیا تو وہ ذبح کرنا بچے کا بھی ذبح کرنا کہلائے گا، اور بچے کو الگ سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر وہ مر گیا۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس بچے کا ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اگر وہ مر گیا تو آپ نہیں کھا سکتے، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور دیگر فقہا کی دلیل ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہا، کہ بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ جو ماں کو ذبح کر دیا تو بچہ بھی خود بخود ذبح ہی کہلائے۔ احناف چونکہ قرآن کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں یہ بچہ بھی آتا ہے۔ بچے میں جب زندگی تھی اور اس کو ذبح نہیں کیا آپ نے اور مر گیا تو وہ مردار میں ہی داخل ہے۔ تو چونکہ حدیث خبر واحد ہے، تو جب بھی وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے تو احناف اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں، یہ اصول ہے فقہ کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو، حدیث میں جو آتا ہے بچے کا ذبح کرنا، ماں کا ذبح کرنا بچے کا ذبح کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کاف حرف تشبیہ یہاں محذوف ہے، زکوٰۃ الجنین کا زکوٰۃ امہا، یعنی وہ دونوں سیم ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو ذبح کرنے کا طریقہ سیم ہے، جیسے ماں کو آپ نے ذبح کیا ایسے ہی بچے کو ذبح کریں گے۔ تو اگرچہ یہ تعویل ہے حدیث میں، لیکن تعویل صرف عقل کی بیس پہ نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں چونکہ مردار کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی تو ایک جانور ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، جب اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بر صغیر میں چونکہ زیادہ تر فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے جب آپ نے گائے کو یا بکری کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر دیں فوراً، تاکہ اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جس گائے یا بکری کے بچہ جننے کا وقت آ جائے اس کو قربان نہ کیا جائے، جائز ہے بہرحال۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ وہ معصوم گائے ہے بیچاری، اس کے معصوم بچہ ہے، اس کو کیوں ذبح کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو دیکھیں، جو بچے کی ماں ہے وہ بھی کوئی کبیرہ گناہوں کی مرتکب نہیں ہے، معصوم تو وہ بھی ہے، تو اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو معصوم تو دونوں ہی ہیں، ماں بھی اور بچہ بھی۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، کیونکہ بچے کو آپ اگر ذبح نہیں کرو گے تو وہ کیسے پالو گے آپ اس کو ماں کے بغیر؟ اور وہ اکثر مر جاتا ہے وہ، تو یہ بہتر ہے کہ مرے بغیر کسی انسان کے کام آ جائے اور انسان اس کا گوشت کھا لے، یا آپ اس کو ذبح کر کے کسی کو بھی اس کا گوشت کھلا دیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ معصوم بچہ ہے، تو جانور بھی خود سارے معصوم ہی ہوتے ہیں، گناہ گار سب انسان ہی ہوتے ہیں، تبھی جانور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ سارے معصوم ہی ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جو بالکل اب آخری مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، قربانی کا جانور اگر گم جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جانور خریدا، بھاگ گیا، گم ہو گیا، تو اگر بقرعید گزرنے سے 3 دن گزرنے سے پہلے مل گیا تو آسان جواب ہے، ذبح کر لیں بھائی۔ لیکن اگر گم گیا، نہیں ملا، اور چوتھے دن جا کے مل رہا ہے، 5ویں دن جا کے مل رہا ہے، تو اگر آپ نے ان 3 دنوں کے اندر کوئی دوسرا جانور ذبح کر دیا تھا تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب چوتھے دن یہ گائے یا بکری آپ کو ملی ہے یا چوری ہو گئی تھی، واپس نکلوا لی آپ نے، تو آپ جو چاہیں کریں اس کا، جب یہ آپ کی گائے ہے آپ اس کو بیچ کے پیسے کھا جائیں، آپ ذبح کر کے گوشت کھا جائیں، جو مرضی کریں، کیونکہ آپ اس کو آلٹرنیٹ قربانی کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے قربانی نہیں کی تھی ان 3 دنوں میں، کہ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے، میں نے تو گائے لے کر آیا، بیل لے کر آیا، بھاگ گئی، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو اگر وہ چوتھے دن بیل یا گائے آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ گائے صدقہ کرنی پڑے گی۔ اب آپ کی مرضی، پوری گائے اٹھا کے صدقہ کر دیں، چاہے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں، اب آپ وہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ اب وہ قربانی قضا ہو گئی ہے۔ قضا میں پھر یہی ہے کہ وہ گوشت صدقہ کیا جاتا ہے، اس میں پھر کھا نہیں سکتے آپ اس کو، کیونکہ یہ کھانے کی اجازت دینا یہ بقرعید کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمارے لیے ضیافت ہے۔ یہ مسائل ہیں، یہ میں نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں قربانی سے متعلق، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ لوگ